کیا آپ جانتے ہیں کہ زنا پر ملنے والی سزائیں کون کون سی ہیں؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو میری یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ شریعت مطہرہ میں زنا کے مختلف درجات آئے ہیں، جن میں وضاحت کی گئی ہے کہ زنا کئی طریقوں سے ہوتا ہے، بعض نرم ہیں اور بعض انتہائی سخت، یعنی زنا کے بعض درجات کا سخت گناہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی غیر شادی شدہ اجنبی عورت سے زنا کرے تو یہ کبیرہ گناہ ہے، اور پہلے والے گناہ سے بڑھ کر یہ ہے کہ اجنبی عورت شادی شدہ ہو۔ پھر ان دونوں گناہوں سے بڑھ کر کسی محرم سے زنا کرنا ہے۔ غیر کنواری لڑکی سے زنا کرنا کنواری لڑکی سے زنا کرنے سے بھی سنگین گناہ ہے، کیونکہ اسلام نے دونوں کی حدیں یعنی سزا بھی مختلف لگائی۔ بوڑھے شخص کا کسی کے ساتھ زنا کرنا جو ان کے زنا کرنے سے زیادہ برا فعل ہے، کیونکہ بوڑھے شخص کی عقل کامل ہو چکی ہے۔ آزاد آدمی کا اور عالم کا زنا کرنا غلام اور جاہل کے زنا کرنے سے زیادہ بدترین گناہ ہے، کیونکہ دونوں کامل ہیں۔ بہرحال مختلف مذکورہ درجات کا یہ مطلب نہیں کہ ان میں کوئی صغیرہ گناہ بھی ہے، بلکہ اوپر کی سطور میں درج زنا کے مختلف درجات سب کے سب کبیرہ گناہ میں شمار ہوتے ہیں، اور مذکورہ تمام صورتیں حرام ہیں۔ چنانچہ اس تفصیل کو پڑھ کر معلوم ہوا کہ زنا کے مختلف درجات ہیں، لیکن تمام طریقے حرام اور ناجائز ہیں، اور زنا کا کوئی بھی درجہ صغیرہ گناہ میں شامل نہیں، بلکہ جو بھی طریقہ ہو، خواہ وہ یہاں درج ہے یا نہیں، خواہ وہ میں نے بیان کیا یا نہیں، زنا کے تمام معاملات حرام اور ناجائز۔ اس لیے اسلام نے زنا کو سنگین جرم قرار دیا اور زانی کے لیے سزا کا تعین کیا، تاکہ امت محمدیہ اس لعنت سے محفوظ رہ سکے اور عورت کا تقدس پامال نہ ہو۔ چنانچہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زنا کی مختلف نوعیت کے باعث مختلف طریقے سزا کے متعین کیے گئے ہیں، تاکہ زانی کو اس کے کبیر جرم کی سزا دی جا سکے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ دنیا میں سزا پا کر آخرت کی خطرناک آگ سے محفوظ ہو جائے گا، اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ زانی کی سزا دیکھ کر دوسرے لوگ عبرت پکڑیں گے، اور اس طریقے سے یہ ناسور مسلمانوں کے معاشرے میں پھیل ہی نہیں سکے گا۔ چنانچہ اسلام نے زانی کے لیے جو سزا متعین کی ہے وہ میں نیچے بیان کرتی ہوں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی تم اگر اللہ کی توحید اور قیامت کے دن کا یقین رکھتے ہو تو حد کو معطل نہ کرو۔ پھر ایک اور جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور حد قائم کرتے وقت مومنوں کا ایک گروہ ہونا چاہیے، تاکہ سزا میں شدت پیدا ہو اور لوگوں کے سامنے خوب شرمندگی ہو، اور اس طرح تمام لوگ جرائم کے ارتکاب سے آئندہ باز رہیں اور جرم کا اعادہ نہیں کریں گے۔ اس واضح رہے کہ جو میں نے اوپر اسلامی سزا میں غیر شادی شدہ زانی کے متعلق بیان کیا، اگر زانی شادی شدہ ہے کہ نکاح کے بعد دخول کر چکا ہے، یا عورت ایسی ہے کہ اس کا خاوند اس کے ساتھ دخول کر چکا ہے، تو پھر ان شادی شدہ زانیوں کی سزا رجم ہوگی، یعنی انہیں سنسار کر دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا 10 عورتوں سے زنا کرنا اپنی پڑوسن کے ساتھ زنا کرنے سے ہلکا ہے، یعنی اگر کوئی شخص 10 عورتوں سے زنا کرتا ہے تو اس کا اتنا زیادہ گناہ نہیں جتنا کہ اپنی پڑوسن کے ساتھ ایک مرتبہ زنا کرنے کا گناہ ہے، کیونکہ اسلام میں پڑوسیوں کے بہت سے حقوق آئے ہیں، اور ان حقوق کو ادا نہ کرنے پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں، اور مندرجہ بالا حدیث پڑھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ پڑوسیوں کے معاملات میں شریعت کے احکامات کتنے سخت ہیں۔ سمرقندی اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم نہیں ہوگی، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے۔ ان کو حکم ہوگا کہ دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ان میں سے کا عمل کرنے والا، ایک لواطت کا عمل کرنے والا، دوسرا ہاتھ سے شہوانی تقاضا پورا کرنے والا، تیسرا حیوانات سے بدفعلی کرنے والا، چوتھا عورت سے لواطت کرنے والا، پانچواں ایک عورت اور اس کی بیٹی کو نکاح میں جمع کرنے والا، چھٹا ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنے والا، ساتواں ہمسائے کو ایذا دینے والا، البتہ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور اس کی شرطوں
यानी तौबा को भी पूरा करें तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाले हैं। इस हदीस शरीफ से ये अंदाज़ा लग जाता है कि हमसाये की बीवी यानी पड़ोसन के साथ जिना करने पर कैसी वईद वारिद हुई है। चनांचे हमसाये के हकूक़ के मुतालिक हज़रत सईद रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमसाया की इज़्ज़त व हरमत हमसाया के लिए माँ की हरमत की तरह है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को हमसाया को मामूली इज़्ज़ा से भी महफूज फरमाए, जिना करके जहन्नुम की आग का मुस्तहिक बनने से हिफाजत फरमाए, आमीन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो किसी महरम के साथ इस किस्म की ज़्यादती करे तो उसे कत्ल कर दो। इस हदीस में इस शख्स की कितनी सख्त वईद आयद है कि जो अपनी महरम के साथ इस जुर्म का इर्तिकाब करे। अव्वल तो ऐसा सोचकर इंसान काम चाहता है, वो इस दर्जे तक गिर जाएगा उसकी महरम भी उसके कभी फेल से नहीं बच सकेगी। महरम में इंसान की बहनें, माँ, बांजी, भतीजी, पुप्पी, खाला, नानी, दादी, बेटी, कई रिश्ते आते हैं। यानी ये वो मुकद्दस रिश्ते हैं कि जो मुसलमान के महरम कहलाते हैं। यानी शरीयत में इनसे निकाह करना दुरुस्त नहीं और इस्लाम ने इसे हराम करार देकर इससे मना फरमाया है। लेकिन अफसोस यूरोपीय तहजीब के पीछे चलकर आज का मुसलमान मुकद्दस रिश्तों का बेहतराम भी बुला चुका है। मोअज़्ज़िज़ सामईन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल इकरा इस्लामिक स्टोरीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आपको मिल सके। मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह।